بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عویمر اجلانی عاصم بن عدی کے پاس آیا اور کہا، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو پائے اور اسے قتل کر دے؟ کیا آپ لوگ مقتول کے بدلے میں اسے قتل کر دیں گے؟ عاصم رضی اللہ عنہ: میرے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لیکن آپ نے اس طرح کے سوال کو ناپسند کیا اور معیوب جانا۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر انہیں بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوال کو ناپسند کیا۔ اس پر عویمر رضی اللہ عنہ بولے کہ واللہ میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ خیر، عویمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور عاصم رضی اللہ عنہ کے لوٹ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت آپ پر نازل کی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ پھر آپ نے دونوں میاں بیوی کو بلایا، دونوں آگے بڑھے اور لعان کیا۔ پھر عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسے اب بھی اپنے پاس رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ اس نے فوراً اپنی بیوی کو جدا کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ پھر لعان کرنے والوں میں یہی طریقہ رائج ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے رہو، اس کا بچہ سرخ، پست قد، باسہنی کی طرح کا پیدا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عویمر کا ہی بچہ ہے۔ عویمر نے عورت پر جھوٹا طوفان باندھا، اور اگر سانولے رنگ کا بڑی آنکھ والا بڑے بڑے چوتڑ والا پیدا ہو، جب میں سمجھوں گا کہ عویمر رضی اللہ عنہ سچا ہے، پھر اس عورت کا بچہ اس مکروہ صورت کا، یعنی جس مرد سے وہ بدنام ہوئی تھی، اسی صورت کا پیدا ہوا۔ مالک بن اوس نظری نے خبر دی کہ محمد بن جبیر بن مطعم نے مجھ سے اس سلسلے میں ذکر کیا تھا۔ پھر میں مالک کے پاس گیا اور ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں روانہ ہوا اور عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتنے میں ان کے دربان یرفع آئے اور کہا کہ عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد رضی اللہ عنہم اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا انہیں اجازت دی جائے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ سب لوگ اندر آ گئے اور سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ پھر یرفع نے آ کر پوچھا کہ کیا علی اور عباس رضی اللہ عنہ کو اجازت دی جائے؟ ان حضرات کو بھی اندر بلایا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ، میرے اور ظالم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ آپس میں دونوں نے سخت کلامی کی۔ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی جماعت نے کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے تاکہ دونوں کو آرام حاصل ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صبر کرو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کی اجازت سے آسمان و زمین قائم ہے۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری میراث تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود اپنی ذات مراد لی تھی۔ جماعت نے کہا کہ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ پھر آپ علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کہا کہ پھر میں آپ لوگوں سے اس بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا اس مال میں سے ایک حصہ مخصوص کیا تھا جو اس نے آپ کے سوا کسی کو نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فمن اوجف فسم، تو یہ مال خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ پھر واللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ لوگوں کو نظر انداز کر کے اپنے لیے جمع نہیں کیا اور نہ اسے اپنی ذاتی جائیداد بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ لوگوں کو بھی دیا اور سب میں تقسیم کیا، یہاں تک کہ اس میں سے یہ مال باقی رہ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچ دیتے تھے، پھر باقی اپنے قبضے میں لے لیتے تھے اور اسے بیت المال میں رکھ کر عام مسلمانوں کی ضروریات میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کے مطابق عمل کیا۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، میں آپ دونوں حضرات کو بھی اللہ کی قسم دیتا ہوں
کیا آپ لوگوں کو اس کا علم ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہونے کی حیثیت سے اس پر قبضہ کیا، اور اس میں اسی طرح عمل کیا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ دونوں حضرات بھی یہیں موجود تھے۔ آپ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ بات کہی، اور آپ لوگوں کا خیال تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں خطا کار ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سچے اور نیک اور سب سے زیادہ حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی وفات دی، اور میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ولی ہوں۔ اس طرح میں نے بھی اس جائیداد کو اپنے قبضے میں 2 سال تک رکھا، اور اس میں اسی کے مطابق عمل کرتا رہا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ پھر آپ دونوں حضرات میرے پاس آئے، اور آپ لوگوں کا معاملہ ایک ہی تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آپ عباس رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کے لڑکے کی طرف سے اپنی میراث لینے آئے، اور یہ علی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی طرف سے ان کے والد کے میراث کا مطالبہ کرنے آئے۔ میں نے تم سے کہا کہ یہ جائیداد تقسیم تو نہیں ہو سکتی، لیکن تم لوگ چاہو تو میں اہتمام کے طور پر آپ کو یہ جائیداد دے دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں پر اللہ کا عہد اور اس کی میثاق ہے کہ اس کو اسی طرح خرچ کرو گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور جس طرح میں نے اپنے زمانہ ولایت میں کیا۔ اگر یہ منظور نہ ہو تو پھر مجھ سے اس معاملے میں بات نہ کریں۔ آپ دونوں حضرات نے کہا کہ اس شرط کے ساتھ ہمارے حوالے جائیداد کر دیں۔ چنانچہ میں نے اس شرط کے ساتھ آپ کے حوالے جائیداد کر دی تھی۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا میں نے ان لوگوں کو اس شرط کے ساتھ جائیداد دی تھی؟ جماعت نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ علی اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا میں نے جائیداد آپ لوگوں کو اس شرط کے ساتھ حوالے کی تھی؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے کہا کیا آپ لوگ مجھ سے اس کے سوا کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں؟ پس اس ذات کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، اس میں اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اگر آپ لوگ اس کا انتظام نہیں کر سکتے تو پھر میرے حوالے کر دو، میں اس کا بھی انتظام کر لوں گا۔